اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے استعاذہ، اللہ تعالیٰ کے حضور پناہ طلبی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 15 پڑھیں گے، مجلس نمبر 39۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کہنے لگا، مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو بہکا دوں گا، ان میں سے سوائے تیرے خالص بندوں کے۔ سورہ صاد آیت نمبر 82 اور 83۔ ضمنی محرکات کی وضاحت۔ پچھلی رات ہم نے عرض کیا کہ ضمنی محرکات کی موجودگی صحت عمل کے لیے مضر نہیں، بشرطے کہ عمل کا تحقیقی اور بنیادی محرک طلب ثواب یا خوف عذاب ہو۔ آج ہم اس کے لیے ایک مزید مثال عرض کرتے ہیں۔ ایک شخص سچے دل سے قربتاً اللہ اس سال حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کو یہ اندیشہ بھی لاحق ہے مبادا وہ حج سے پہلے مر جائے اور اس کی موت دین یہود و نصارہ پر ہو، اور ضمناً یہ بھی چاہتا ہے کہ ایک جنس جو اس کے اپنے شہر میں نایاب ہے، حرمین شریفین کے بازاروں سے خرید کرے اور اپنے ساتھ کوئی قالین وغیرہ لیتا جائے جس کی وہاں فروغ سے اسے فائدہ حاصل ہو، تو یہ عمل اس کے حج کی صحت پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی تحریک ضمنی اور دایہ اس کا اضافی ہے۔ اس کے مقابلے ایک اور شخص ہے جو حج کے سفر سے دنیاوی معاملہ کرنا چاہتا ہے اور اس کا مقصد مالی فائدے کا حصول ہے، تو اس کا یہ سفر عبادت نہیں تجارت کے لیے ہوگا۔ کسی دنیاوی فائدے کے لیے رخت سفر باندھنے سے عبادت کے ثواب کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ مختصر یہ کہ ہر عمل کی حقیقی تحریک کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، معاوضہ جائز نہیں۔ اب جب کہ بات یہاں تک پہنچ چکی ہے، مناسب ہے عروۃ الوثقی میں سید کا ذکر فرمودات مسئلہ بیان کر دیں۔ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ اگر عبادت خوف عذاب یا طلب ثواب سے کی جائے تو صحیح ہے، بشرطے کہ کسی معاوضے کے عنوان سے نہ ہو، جیسا کہ عموماً مستحب اعمال میں ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ ہر وہ عمل جو کسی لین دین یا معاوضے کے لیے انجام دیا جائے عبادت نہیں، معاملہ ہے، اور اس کی صحت یقینی نہیں۔ مثلاً ہم سنتے ہیں کہ کسی نے نماز جناب زہرا ادا کی تو اس کی مشکل آسان ہو گئی، تو یہ مزدوری ہو گئی، عبادت تو نہ رہی، اور اس سے جو کچھ حاصل ہوا ثواب نہیں بلکہ مزدوری کا معاوضہ ہے جو حاجت روائی کی شکل میں ملا۔ اس کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے قضائے حاجت کے بارے میں 2 رکعت نماز کی خواہش یا درخواست کی ہے، کیونکہ بالفاظ دیگر وہ اس کی اس ناچیز 2 رکعت کا محتاج ہے۔ کس برتے پر خود کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی چیز یا امر کا مالک سمجھنا سراسر جھوٹ اور خلاف واقع ہے۔ آپ کے پاس ہے کیا جو دیں گے، اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے معاوضہ طلب کریں گے۔ مثلاً اسی 2 رکعت نماز کو لیجئے جس کی ہم نے مثال دی ہے۔ آپ کھڑے ہوتے ہیں، جھکتے ہیں، پیشانی کو خاک پہ رکھتے ہیں اور زبان سے ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، تو آپ کو پیدا کس نے کیا، آپ کے اعضاء کس نے بنائے، اور کس نے انہیں تناسب اور اعتدال عطا فرما کر نوک پلک سے انہیں سنوارا تاکہ آپ پوری سہولت و آسانی کے ساتھ حرکات نماز بجا لا سکیں، اور آپ کے منہ میں لٹکائے ہوئے اس گوشت کے متحرک لوتھڑے کو کس نے گویائی عطا فرمائی۔ حق تو یہ کہ آپ کے پاس صرف ایک ارادے کے سوا کہ وہ بھی اس کی توفیق پر منحصر ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے پاس کیا ہے جو خدا کو دے کر اس کے بدلے میں کچھ طلب کریں گے؟ موجودات عالم کی ہر مرئی اور غیر مرئی چیز اس کی ہے۔ یہ ہاتھ جو آپ اس کے سامنے پھیلاتے ہیں یہ کس کے ہیں؟ آپ کے سر سے لے کر پیر تک آپ کا سارا وجود اور آپ کے وجود و ملکات عارضی ہوں، یہ مستقل اس کے عطا فرمودہ ہیں، جنہیں اس نے اپنی قدرت کاملہ سے آپ کے ارادے کا تابع بنا دیا ہے، اور آپ جب نماز کا ارادہ کرتے ہیں تو بڑی آسانی سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کس نے آپ کے اس بوجھل وزن کو مسخر کیا ہے؟ مقناطیس سے عجیب تر۔ ابو علی سینا کا قول ہے کہ لوگ مقناطیس سے جو کہ سوئی کو کھینچ لیتا ہے تعجب کرتے ہیں، لیکن اس امر پر متعجب نہیں ہوتے کہ خدائے حکیم نے کس طرح اس بوجھل جسم کو نفس ناطقہ کے تابع قرار دیا ہے۔
کبھی آپ تابوت برداروں میں شامل ہوئے؟ میت کو اٹھانا شخص واحد کے بس کا روگ نہیں، اسے اٹھانے کے لیے چند اشخاص کا ہونا ضروری ہے۔ کیا یہ وہی جسم نہیں جو جب زندہ تھا تو جس طرح آپ چاہتے تھے پوری آسانی اور سبکی سے حرکت کرتا تھا؟ آپ کا ارادہ بھی خدا ہی نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اور آپ خواست الہی کے خلاف کوئی خواہش کر ہی نہیں سکتے۔ لہٰذا معاوضے یا مبادلے کی بات نہ کریں۔ آپ حج کو جاتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، لیکن یہ پیسے ہیں کس کے؟ خود آپ کس کے ہیں؟ ناچیز کیا جھگڑتا ہے ناچیز کے لیے؟ دنیا میں جو کچھ بھی ہے اللہ کا ہے۔ اس نے اپنے مصالح کی بنا پر شرع مقدس میں مالک و مملوک کے حقوق کی تعین فرمائی ہے، ورنہ دینے والا اور لینے والا ہر اس چیز کا جس کا آپ حساب کرتے ہیں بالآخر وہی ہے، کیونکہ سب امور کی بازگشت اسی کی طرف ہے۔ پس آپ کو اپنی عبادت میں معاملہ کرنے یا معاوضے کی طلب سے ہوشیار اور باز رہنا چاہیے کہ کیا کرایہ خاک میں نہ مل جائے۔ یہ خیال نہ کریں کہ آپ نے مال دیا یا کام کیا اور اس میں اپنی طاقت صرف کی، یعنی کوئی چیز آپ نے ایسی دی ہے جسے آپ اپنی ملکیت سمجھتے تھے اور اب چاہتے ہیں کہ اس کا معاوضہ آپ کو ثواب کی شکل میں یا عذاب سے نجات کی صورت میں ملے۔ یاد رکھیں کہ انسان صرف ایک مشت خاک ہے جو امر و مشیت الہی سے ایک محدود مدت تک کے لیے ایک مخصوص شکل و صورت میں مجسم ہے۔ اس عارضی مدت کا خیال نہ کریں۔ موت کے بعد ایک مدت گزر جانے کے بعد جب اس کی قبر کو اکھاڑا جائے گا تو معلوم ہوگا کہ وہ بدستور مشیت خاکی ہے۔ وہ ہاتھ بہت قدرت و قادر و توانا تھا جس نے اس مٹی کے پتلے کو جان دی اور مشت خاک کو گویا اوشنوا اور بینا و توانا بنایا، اور آخر میں پھر اسے اپنی اصل خاک ہی کی طرف لوٹا دے گا۔ آپ زیارت عاشوراء یا جامعہ پڑھتے ہیں، اس حقیقت سے آپ کو خبردار رہنا چاہیے کہ یہ زبان آپ کو کس نے دی اور اسے آپ کے ارادے کے تابع فرمان بنا دیا۔ جب ہم اختیاری افعال کے مقدمات پر غور کرتے ہیں تو ہماری حیرت کی کوئی حد نہیں رہتی کہ کس نے ہمیں عقل و شعور عطا کیا، اسباب زیست فراہم کیے، توفیق عمل عطا کی اور موانع کو برطرف فرمایا۔ پس اول تو عمل کا معاوضہ ہی ممکن نہیں، کیونکہ نہ ہمارے پاس مال ہی ہے اور نہ ہی اپنی ذاتی کوئی چیز ہے جس کا عوض وصول کریں، بس ایک ارادہ ہے کہ وہ بھی اس کی توفیق پر منحصر ہے۔ اور پھر کام کی اجرت ہے ہی کتنی؟ اگر بالفرض عمل کی اجرت ناگزیری ہے تو آپ آئیے تو دیکھیں یہ ہمارا حق کتنا بنتا ہے۔ کیوں اے نمازیوں، روزے داروں، حاجیوں، اگر آپ لوگوں کو آپ کے عمل کا معاوضہ دیا جائے تو تمہارا کیا اندازہ ہے کہ وہ کتنا ہونا چاہیے؟ یا اے شب زندہ داروں جو کہتے ہو کہ ہم ساری رات عبادت میں گزارتے ہیں اور بڑے فخر سے تہجد گزاری کی کیفیت بیان کرتے ہو، تو ساری رات جاگ کر پہرا دینے والے چوکیدار کی مزدوری جانتے ہو کتنی ہوتی ہے؟ پس آپ ہی کے فیصلے کے مطابق کہ عمل کی مزدوری ملنی چاہیے، اپنے عمل کی پورے حساب سے انصاف کے ساتھ اجرت لگا کر بتائیں کہ کیا بنتی ہے۔ آپ حج کو گئے ہیں تو اس کی کتنی اجرت آپ کو درکار ہے، جبکہ اس زمانے میں حج کر کے آپ یقیناً مالی خسارے میں نہیں رہے ہوں گے۔ یا آپ نے روزہ رکھا ہے، یعنی ظہر کا کھانا چند گھنٹے لیٹ کھایا ہے، تو دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو روزے سے نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے کام میں اتنے مشغول ہوتے ہیں کہ صبح سے شام تک کچھ نہیں کھاتے پیتے اور سارا دن انہیں بھوک یا پیاس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ بدبخت ہے وہ انسان جو یہ سمجھ کر کہ اپنے کسی عمل کے بدلے میں وہ اللہ تعالیٰ سے معاوضے کا طلبگار ہے، خود ہی ترازو پکڑے اور حساب کتاب شروع کر دے۔ امید ثواب، لہذا انسان کے عمل کا محرک اللہ کا اپنے فضل و کرم سے دیا گیا ثواب کا وعدہ ہونا چاہیے۔ صرف اسی صورت میں اس کا عمل عبادت شمار ہو سکتا ہے اور اسے اجر کے قابل سمجھا جا سکتا ہے۔ ہمیں اپنی عبادت کو درگاہ ایزدی میں انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ اس فہم و شعور کے ساتھ پیش کرنا چاہیے کہ وہ ذات غنی و غفور و کریم ہماری عبادت کی ہرگز محتاج نہیں ہے، اور اس کی قبولیت صرف اس کے لطف کرم اور فضل عمیم پر منحصر ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کے حضور غرور و خود بینی سے بچنے کے لیے اپنے نفس کو انتہائی ذلیل کر کے اور خود پر پورے خشوع و خضوع کی کیفیت طاری کر کے پیش کرنا چاہیے، اور اس انداز سے سوچنا چاہیے کہ وہ بارگاہ
وہ بارگاہ لطف و کرم ہے، اس نے وعدہ فرمایا ہوا ہے، وہی وعدہ صادقہ میرے عمل کا محرک ہے، اور اسی کی وجہ سے میں پوری امید ہوں، ورنہ میرا عمل ہرگز بارگاہ الہی میں پیش کیے جانے کے لائق نہیں ہے۔ میری حقیقت ہی کیا ہے کہ عمل کا دعویٰ کروں، اور میرے پاس عمل ہی کیا ہے جس پر ناز کروں؟ کیا میں نے کوئی ایسا عمل کیا ہے جس پر میں فخر کر سکوں؟ عاقل عمل پر نازا نہیں ہوتا، لہٰذا اہل عقل کبھی اپنے عمل پر نازا نہیں ہوتے۔ وہ شخص انتہائی جاہل اور بے خرد ہے جو اپنے ناچیز اعمال کو حسنات سمجھ کر ثواب کا حساب کرتا رہتا ہے، اور ساری عمر خود کو فریب اور خوش فہمی میں مبتلا رکھتا ہے، لیکن دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے جب آدمی آفتاب حقیقت طلوع کرتا ہے تو اصلیت کھلتی کہ جسے پہاڑ سمجھتا تھا تنکا بھی نہ نکلا، اس روز سب پوشیدہ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی۔ جگنو اور ہیرا۔ ایک شخص تاریک رات میں جنگل میں سفر کر رہا تھا، دور سے اس کی نگاہ ایک چمکتی ہوئی چیز پر پڑی، وہ سمجھا کہ ہیرا ہے، اور جا کر بڑی احتیاط سے اس نے ارد گرد کی مٹی سمیت اسے اٹھا کر ایک ڈبیا میں محفوظ کر لیا۔ دوسرے روز وہ شہر کے سب سے بڑے جوہری کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا، میرے پاس ایک بہت بیش قیمت ہیرا ہے، میں اسے فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ جوہری نے کہا، اسے لے آؤ۔ اس نے جواب دیا، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، بہتر ہے کہ تم میرے ساتھ میرے مکان پر چلو۔ ناچار جوہری اس کے ساتھ گیا، اس نے پورے آداب و رسوم کے ساتھ ہیرے کی ڈبیا کو صندوق میں سے نکالا، لیکن اسے کھولنے پر اس کے اندر مٹھی بھر خاک اور ایک کیڑے کے مردہ ڈھانچے کے سوا کچھ نہ پایا۔ وہ حیرت و تعجب کے ساتھ اپنے آپ سے پوچھتا تھا، میرا ہیرا کیا ہوا؟ جوہری نے حقیقت واقعہ دریافت کی تو اس نے گزشتہ رات والا قصہ دہرا دیا۔ جوہری نے کہا، بے وقوف انسان، تو نے میرا سارا دن غارت کر دیا، تو نے رات کو صرف ایک جگنو دیکھا تھا جسے ہیرا سمجھ کر تو نے اتنی پریشانی پیدا کی۔ جو کل ہوگا کردار کا پیش نامہ۔ اے عقلمند، تو جس عبادت کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت سمجھ کر اس کے ساتھ معاملے کے چکر میں ہے، جب کل حقیقت روشن ہوگی تو تجھے اس سے ندامت اور پریشانی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ملاحظہ ہو کہ پیشوان دین کس طرح اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اور تذلل کا اظہار کرتے ہیں۔ دعائے حمزہ شمالی میں سید سجاد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بارگاہ خدا بندی میں یوں عرض گزار ہیں، پروردگار، میں کیا شے ہوں، میرا عمل کوئی شے سمجھا جا سکے؟ اے خدا، ہمیں معرفت عطا فرما کہ حقائق امور کو سمجھ سکیں، بیشتر اس کے کہ سمجھنا بے فائدہ ثابت ہو۔ رکن پنجم، تضرع۔ مجلس نمبر 30 شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کہنے لگا، مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکا دوں گا، ان میں سے سوائے تیرے خالص بندوں کے۔ سورہ صاد آیت نمبر 82 اور 83۔ تضرع کیفیت استعاذہ کا لازمہ ہے۔ ارکان استعاذہ میں سے پانچواں رکن تضرع ہے۔ بعض اوقات استعاذہ کا تقاضا ہوتا ہے کہ انسان میں تضرع کی کیفیت پیدا ہو، کیونکہ اس کے بغیر استعاذہ بے حقیقت رہتا ہے۔ تضرع کا معنی ہے اپنی ذات و مسکنت اور ناتوانی اور بیچارگی کو آشکار کرنا، اور استعاذہ کا معنی، جیسا کہ ہم ابتدائی بحث میں بیان کر چکے ہیں، انسان کے ایسے دشمن سے فرار کرنا ہے جو ہر لحظہ اس کے تعاقب میں ہے، اور وہ نہ تو اس کے مقابلے کی طاقت رکھتا ہے اور نہ اس کے حملوں سے اپنا دفاع ہی کر سکتا ہے۔ لہٰذا ناچار وہ کسی ایسی ہستی سے پناہ طلب کرتا ہے جو اس دشمن کو دفع کرنے اور اس کے شر کو رفع کرنے کی قوت و قدرت رکھتی ہے۔ اس حالت میں اس کی ناتوانی اور بیچارگی اس بچے کی سی ہوتی ہے جس کے تعاقب میں زہریلا سانپ ہو اور وہ چیختا چلاتا بھاگ کر اپنی شفیق ماں کے بازو میں پناہ گزین ہوتا ہے۔ اسی حالت و کیفیت کا نام استعاذہ ہے۔ لہٰذا جب انسان سمجھ لیتا ہے کہ شیطان ملعون جو اس کا طاقتور جانی دشمن ہے اس پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے اور وہ اکیلا اس کے شر سے خود کو محفوظ نہیں رکھ سکتا،
تو ناچار نالا و فریاد کرتا ہوا اپنے قادر و توانا اور مہربان خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور دل و زبان سے پکارتا ہے کہ اے پروردگار، فریاد ہے اس دشمن سے جو خونخوار کتے کی طرح بھونکتا ہے، پھر مجھ پر لپک رہا ہے۔ معصور دعاؤں کے ذریعے کیفیت تضرع کا بیان۔ جب بھی کبھی اللہ تعالیٰ کے حضور شر شیطان ملعون سے پناہ طلبی کی صورت پیدا ہوتی ہے تو تضرع کی مناسبت اپنی تمام تر اہمیت کے ساتھ دعائے ہائے واردہ کی شکل میں روشن ہو جاتی ہے۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعائے دفع شر ابلیس ہے، جو اس طرح ہے: پروردگارا، ابلیس تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہے جو ایسے مقام سے میری طاق میں ہے کہ میں اسے نہیں دیکھ سکتا، لیکن تو اسے خوب دیکھ رہا ہے، جبکہ وہ تجھے دیکھنے پر قادر نہیں۔ اس کے جملہ تصرفات تیری قوت گرفت ہیں، جبکہ وہ تیرے کسی کام میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، پس میں اس کے خلاف تجھ سے مدد کا طالب ہوں۔ اے پروردگار، مجھ میں اس کے دفع کی کوئی استطاعت نہیں ہے مگر صرف تیرے وسیلے سے۔ اے اللہ، اگر وہ میرا قصد کرے تو تو اس کا قصد فرما، اگر وہ میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اس پر عذاب نازل فرما اور مجھے اس کے شر سے نجات دے اور اس کی دشمنی کو اسی کی گردن پر سوار کر دے۔ میں ہوں تیری رحمت کا طالب، اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ خدا اپنے بندوں کے لیے کافی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر کوئی شخص پورے تضرع کے ساتھ یعنی خود کو واقعی اللہ تعالیٰ کے حضور زار و ذلیل کر کے پیش کرے اور صرف اسی سے مدد چاہے اور اسی کو نجات دہندہ مان کر نجات کا طالب ہو اور اسی پروردگار توانا و مہربان سے شیطان ملعون کے شر سے پناہ مانگے تو وہ ضرور اسے پناہ دے گا اور اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ اس کی پناہ حاصل ہو جانے سے نجات یقینی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ وہ خود ارشاد فرماتا ہے: کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ آثار تضرع: نادیدہ شیطان سے فرار۔ اگر کہا جائے کہ انسان بیچارہ تو شیطان کو دیکھ ہی نہیں سکتا اور اسے پہچانتا ہی نہیں اور اس کے حملے کی کیفیت سے بے خبر اور اس کے انداز شر سے ناواقف ہے، تو پھر اس کے لیے کیسے ممکن ہے کہ اس سے فرار کر سکے اور اس سے بحضور پروردگار استعاذہ یہ تضرع کر سکے؟ اس سارے اشکال کا خلاصہ یہ کہ جس دشمن کی پہچان نہ ہو اس سے فرار معقول ہی نہیں، تضرع یا پناہ طلبی کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ علامات سے دشمن کی پہچان۔ جواب اس کا یہ ہے کہ دشمن کو پہچاننا اور اس کے وجود سے خبردار ہونا صرف اسے آنکھ سے دیکھنے ہی پر منحصر نہیں ہے، بلکہ قطعی علامات کے ذریعے اس سے آگاہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ مثلاً اگر اندھیرے میں ایک سمت سے انسان کے سر و چہرے پر پتھر آ کر لگیں یا اس پر تیروں کی بوچھاڑ ہو تو اسے خوب معلوم ہوتا ہے کہ دشمن گھات میں بیٹھا ہوا اس کی جان و مال کے در پہ ہے۔ ایسے موقع پر دشمن کی موجودگی کی تحقیق سے پہلے انسان فوری طور پر کسی پناہ گاہ کی فکر کرتا ہے۔ اگر کوئی مکان نزدیک ہو تو اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، صاحب خانہ سے مدد اور پناہ کی درخواست کرتا ہے اور خود کو مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر چھوڑ کر پورے عز و نیاز کے ساتھ دشمن کے خلاف اس سے اعانت و حفاظت چاہتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص شیطان کے حملے اور ضرر رسانی کے اندیشے کو محسوس کرے تو ہر چند کہ اسے دیکھ نہ سکے اسے اپنی پناہ گاہ کی فکر کرنی چاہیے۔ شیطانی حملے۔ اگر یہ کہا جائے کہ نہ صرف یہ کہ شیطان خود غیر محسوس ہے بلکہ اس کے حملے یا وار بھی تو نظر نہیں آتے، تو جو شخص شیطان کے واری کا احساس نہ کر سکے کیسے اسے فرار کر سکتا ہے یا کسی دوسرے سے اس کے شر سے پناہ مانگ سکتا ہے؟ تو جواب یہ کہ شیطان کے حملے غیر محسوس نہیں بلکہ وہ ان وسوسوں، ایمان شکن شکوک اور اندیشہ ہائے ناروا کی شکل میں پوری طرح سے قابل احساس و شناخت ہوتے ہیں جو وہ انسان کے قلب پر شب و روز وارد کرتا ہے اور کسی لحظہ بھی اس عمل سے غافل نہیں ہوتا۔ لطیفہ: کسی نے ایک دانا سے پوچھا کیا شیطان بھی انسانوں کی طرح سوتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا اگر ایسا ہوتا تو کم از کم اپنی نیند ہی کے دوران انسان سے غافل رہتا اور انسان اس وقفے میں اس کے شر سے محفوظ رہتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ایک لحظے کے لیے بھی اس کے شر و فریب سے محفوظ نہیں، پس وہ نیند یا غفلت سے آزاد ہے۔
علمی جواب اس کا یہ کہ شیطان عالم مادہ سے نہیں کہ اسے نیند کی حاجت ہو۔ مذکورہ بالا جواب محض ایک لطیفی کے طور پر دیا گیا ہے۔ شیطانی حملے کی علامت: اگر کہا جائے کہ انسان کیسے جان سکتا ہے کہ فلاں وسوسہ یا اندیشہ شیطانی ہے اور اس کے شر کی کمان سے چھٹا ہوا تیر ہے جو سیدھا اس کے دل پر آ کے لگا ہے تاکہ وہ نالہ و فریاد کرتا ہوا اللہ تعالیٰ کے حضور پناہ طلب ہو، تو جواب یہ کہ اصولی طور پر ہر وہ اندیشہ یا وسوسہ جس کا تقاضا اللہ تعالیٰ سے قطع تعلق اور خدا و رسول اور آخرت کے بارے میں شک ہو اور نتیجہ اس کا اضطراب قلبی ہو، یقیناً شیطانی ہے، اور اس کے مقابلے میں ہر خیال اور فکر جس کا اثر امید بر خدا، حیات جاویدانی پر ایمان میں پختگی اور اطمینان قلبی ہو، بہرحال رحمانی ہے۔ نیز ہر وہ وسوسہ بھی جو اللہ تعالیٰ سے دوری، ثواب سے محرومی اور قہر و عذاب الہی کے ورود کے بارے میں ہو، یقیناً شیطانی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ہر وہ فکر جو قرب خداوندی کا احساس دلائے اور ثواب کی امید پیدا کرے، خالصتاً رحمانی ہے۔ رحمانی فکر: اس اجمال کی تفصیل یہ کہ انسان کے دل پر شب و روز وارد ہونے والے افکار و خیالات کے جن سے پیدا شدہ شوق و ارادہ یا حوصلہ شکن تاثیر سے عمل صورت پذیر ہوتا ہے، تین قسم کے ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جس کے متعلق انسان کو یقینی علم ہوتا ہے کہ وہ رحمانی ہے، مثلا نماز کے وقت اس کا دل اسے کہتا ہے کہ نماز ادا کر، یا جب کوئی موقع خرچ کرنے کا آتا ہے تو اس کے دل میں آتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر، بخل نہ کر، صلہ رحم کر، جو تیرے پاس سائل بن کر آتا ہے اسے محروم نہ کر، اور جس قدر جلد ممکن ہو اس کی حاجت پوری کر، فلاں فلاں سے جنہوں نے تجھ پر ظلم کیا ہے درگزر، لین دین میں انصاف کر، کمزور دلوں کی دستگیری کر، وغیرہ۔ قصہ مختصر: ہر وہ امر جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے رحمانی ہے۔ شیطانی فکر: دوسری قسم وہ ہے جن کے شیطانی ہونے میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی اور پہلی قسم کی عین ضد ہوتے ہیں۔ ان میں وہ سب اندیشے اور وسوسے شامل ہیں جو عقل و شرع کے منافی ہوں، مثلا خدا کی راہ میں خرچ کرتے وقت وہ مال کی کمی اور فقر سے اندیشناک ہو، یا اس کے دل میں یہ اندیشہ ہے کہ کیا ضروری ہے کہ اسی ایک موقع پر خرچ کیا جائے، ممکن ہے کہ اس سے بھی زیادہ اہمیت والا کوئی موقع آ جائے، یا یہ خیال کرے کہ یہ خرچ فلاں شخص پر زیادہ ضروری ہے کیونکہ وہ مجھ سے مالدار تر ہے، اسے کسی سے کوئی تکلیف پہنچے تو انتقاماً اسے اس سے کئی گنا زیادہ اذیت دینے کا ارادہ کرے، اگر اپنے کسی عزیز سے اسے رنج پہنچے تو اس سے قطع تعلق کرے، یا اگر وہ سنے کہ کسی نے اس کی چغلی کھائی ہے، وہ اس کے کسی عیب کو ظاہر کیا ہے تو اس کے جواب میں وہ اس کے جملہ عیوب کو جو اس کے علم میں ہے فاش کر کے اس کی فضیحت کا سامان کرے، حتیٰ کہ اس پر تہمت لگانے سے بھی نہ چوکے، اور اگر اس کے دل میں کسی کے لیے حسد جاگزی ہو جائے تو اس کی تمام خوشیاں اسے چھین جانے کے لیے سازشیں کرے۔ مجموعی طور پر انسانی معاملات میں شیطانی افکار کا دخل حد و حساب سے زیادہ ہے، جنہیں شرع مقدس کے اوامر و نواہی کا عالم شخص پوری تفصیل سے جانتا ہے۔ غور طلب افکار: تیسری قسم کے افکار وہ ہیں جو واضح طور پر شیطانی نہیں ہوتے لیکن ان کا شیطانی ہونا اس وقت ثابت ہوتا ہے جب ان کے ہاتھوں انسان ہلاکت میں گرفتار ہو چکا ہوتا ہے۔ اس قسم کے افکار سے شیطان کا مقصد انسان کو یاد خدا سے غافل کرنا ہوتا ہے، وہ انہیں حالت نماز یا دوسری عبادت کے دوران انسان کے دل پر وارد کرتا ہے تاکہ وہ حضور قلب سے محروم ہو جائے، اور بعض اوقات تو انسانی نفس میں اتنا نفوذ کر جاتا ہے کہ وہ عمل ہی شیطان کی بازی گاہ بن جاتا ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے یہ حکایت پیش کی جاتی ہے۔ شیر فروش شیخ چلی کہتے ہیں کہ ایک شیر فروش دودھ سے بھرا ہوا مٹکا سر پر رکھ کر اپنے گاؤں سے شہر کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے سوچا کب تک اس مصیبت میں پڑا رہوں گا، آج سے جو کچھ بیچوں گا روزانہ اس میں سے فلاں مقدار پس انداز کروں گا، حتیٰ کہ فلاں مہینے میں میرے پاس فلاں قدر رقم جمع ہو جائے گی، چند مہینوں کے بعد ایک بھیڑ خریدوں گا اور اس کے دودھ اور اون کی فروخت سے ایک اور بھیڑ خریدوں گا، ان کی نسل بڑھے گی اور فلاں مدت میں میرے پاس بھیڑوں کا پورا غلہ ہو جائے گا۔
اس گلے کو میرا بیٹا جنگل میں چرانے کے لیے جایا کرے گا، فلاں جگہ پر ممکن ہے کسی روز اس کا کسی شخص سے جھگڑا ہو جائے، اگر اس نے میرے لڑکے سے زیادتی کی تو میں اسے ضرور سزا دوں گا۔ اسی تصور میں اس نے اپنے بیٹے کے مہموم حریف کو مارنے کے لیے اپنا ہاتھ بلند کیے جو دودھ کے مٹکے سے ٹکرائے اور وہ گر کر چکنا چور ہو گیا اور سارا دودھ ضائع ہو گیا۔ ماضی یا مستقبل کا دکھ۔ بعض اوقات شیطان کسی گزشتہ حادثے کی تلخ یاد انسان کے دل پر وارد کرتا ہے تاکہ اسے رنجیدہ کر کے اللہ تعالیٰ کی مشیت پر اسے غضبناک کرے اور اسے صبر و رضا کے مقام سے محروم کر دے، اور اس کے بدتر یہ ہے کہ اسے مستقبل کے بارے میں غم انگیز افکار و وسواس میں مبتلا کر دیتا ہے، مثلاً کہ کل کیا ہوگا، شاید یوں ہو جائے یا یوں ہو جائے، اب میں کیا کروں۔ نہ اسے نماز اچھی لگتی ہے اور نہ کوئی اور عمل خیر، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ عین ممکن ہے کہ یاس و قنوطیت کی یہ حالت ختم ہونے سے پہلے ہی اسے موت آ جائے اور وہ ترک واجب کا مجرم ہو کر دنیا سے رخصت ہو۔ اس قسم کے وسوسے بعض اوقات انسان کو ابدی ہلاکت کے گھڑے میں جھونک دیتے ہیں۔ حسرت ناک۔ چند سال ہوئے ایک شخص نے ایک قطع زمین جو اس نے 3 روپے فی میٹر کے حساب سے خریدا تھا 30 روپے فی میٹر کے حساب سے بیچا۔ چند دن کے بعد خریدار نے اس زمین کو 90 روپے فی میٹر کے حساب سے بیچ دیا، جبکہ نئے خریدار نے چند روز بعد اسی زمین کو 300 روپے فی میٹر کے حساب سے فروخت کیا۔ زمین کا اصل مالک شیطانی وسواس کا شکار ہو گیا اور خود کو ملامت کرنے لگا کہ بیچنے میں جلدی کیوں کی، اگر صرف چند روز صبر کر لیتا تو زمین 10 گنا قیمت پہ بکتی۔ اسی غم میں ایک ہفتہ رود ہو کر آخرکار اس نے چونا اور گندک کھا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ ایک دوسرے شخص نے اپنی ساری جائیداد بیچ کر 2,50,000 روپے میں ایک دوسری جائیداد خرید لی۔ قبضہ لینے کے بعد معلوم ہوا کہ دھوکہ ہوا، کیونکہ نئی جائیداد نکمی ثابت ہوئی اور کوئی اسے نصف بلکہ تہائی رقم پر بھی خریدنے کو تیار نہ ہوا۔ نتیجتاً وہ شخص حسرت و اندوہ کا شکار ہو گیا۔ غم فردہ۔ 30 سال ہوئے شیراز کا ایک تاجر دیوالیہ ہو گیا اور اس غم میں اس نے گھر سے باہر آنا چھوڑ دیا۔ جو کچھ اثاثہ اس کے پاس تھا آہستہ آہستہ اسے بیچ کر گزر اوقات کرنے لگا۔ ایک دن اس فکر میں پڑ گیا کہ اگر یہی حالات رہے تو کتنے دن اور میرا رزق چلے گا۔ جو کچھ باقی تھا اس نے اس کی قیمت لگائی اور اسے روزانہ کے خرچ پر تقسیم کیا تو معلوم ہوا کہ اس سے بامشکل 3 سال گزر سکتے ہیں۔ سوچنے لگا کہ 3 سال کے بعد کیا ہوگا، یقیناً مجھے گداگری کرنی پڑے گی۔ میں نے ساری عمر تجارت کی اور عزت و شرافت کی زندگی گزاری، اب جانے پہچانے لوگوں کے سامنے ہاتھ کیسے پھیلاؤں گا۔ آخرکار ان شیطانی افکار و وسواس سے مغلوب ہو کر اس نے زہر کھا کر خودکشی کر لی۔ اس طرح کی مثالیں بے شمار ہیں اور جتنا کچھ بیان کیا جا چکا ہے عبرت گیری اور قلب انسانی پر شیطان کے حملوں اور ضربات کی تباہ کاریوں کا اندازہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ عام طور پر سنتے ہیں کہ فلاں طالب علم نے امتحان میں فیل ہو کر خودکشی کر لی، یا فلاں نوجوان مقابلے میں شکست کھا کر دماغی توازن کھو بیٹھا۔ اگر کہا جائے کہ انسان ابلیسی وسواس اور اس کے حملوں کی مقاومت کی تاب نہیں لا سکتا اور اپنی انتہائی کوششوں کے باوجود ان سے محفوظ رہنا اس کے بس کا روگ نہیں، لہٰذا وہ معذور ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کمزوری یا عدم استطاعت اللہ تعالیٰ پر عدم ایمان یا قلت ایمان کی وجہ سے ہے۔ ایسے شخص کو اس کی رزاقیت مطلقہ میں یقین حاصل نہیں۔ جو بےحد و حساب نعمتیں اس کو عطا کی گئیں انہیں تو دونوں ہاتھوں سے سمیٹتا ہے، لیکن ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونے کے بجائے کفران نعمت کرتا ہے، سبب کو تاثیر میں مستقل مانتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی بجائے اسباب ہی پر بھروسہ کرتا ہے اور موت اور فنا سے غافل ہے۔ فرشتہ مقابلہ شیطان۔ لیکن اگر ایک طرف شیطان انسان کے دل میں ایمان و وسوسہ ڈالتا ہے تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور فرشتہ رحمت افکار رحمانی بھی اس کے دل میں القاء کرتا ہے۔ یقیناً اگر شیطان کسی انسان کو کہتا ہے کہ خودکشی کر لے، دنیا کی مصیبتوں سے نجات پا لے گا، تو فرشتہ بھی اسے کہتا ہے کہ ایسا نہ کر،
بدبخت ہو جائے گا اور اپنی عاقبت برباد کر لے گا۔ لیکن جس شخص نے ساری عمر شیطان کی اطاعت کی ہو، اس پر رحمانی ترغیبات اثر نہیں کر سکتی۔ شیطان کے حملے کی ایک اور قسم وہ افکار ہے جو ابتدا میں خیر و خوبی کے حامل نظر آتے ہیں، لیکن نتیجہ ان کا شر و ہلاکت ہوتا ہے۔ مثلا انسان کے دل میں کوئی مستحب امر ڈالتا ہے تاکہ اس سے کوئی واجب فوت ہو جائے یا فعل حرام سرزد ہو جائے، اور یا فعل حرام یا گناہ کو عبادت و اطاعت کی شکل میں اس کے سامنے پیش کرتا ہے جسے وہ کر گزرتا ہے، اور یا پھر اسے کسی واجب پر آمادہ کرتا ہے لیکن خود اس پر سوار رہتا ہے، حتیٰ کہ ریا اور غرور کو اس کے عمل میں داخل کر کے اسے اس کے گناہوں کا حصہ بنا دیتا ہے۔ چونکہ اس طرح کے شیطانی ہتھ کنڈے بہت خفیہ اور پوشیدہ ہوتے ہیں اور انسان عموماً ان میں گرفتار ہو جاتا ہے، اس لیے ان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ وضاحت کے لیے چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔